چاہتے تھے کہ محرم الحرام کے دنوں میں ہم سیاسی باتوں کو چھیڑیں. پہلے بھی ہم نے آپ سے بار بار کہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان. ہم نے بار بار کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے، پاکستان کی حالت بڑی کمزور ہے، ہم اس کمزور حالت میں پاکستان کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہماری باتوں کو لوگوں نے اہمیت نہیں دی. اب یہ حکومت جس انداز میں آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، جس انداز میں جوڈیشری کو بے دست و پا کیا گیا ہے، جس انداز میں پریس پہ بندشیں لگائی جا رہی ہیں، اور جس انداز میں عمران خان کی پارٹی کی سیٹیں جو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے انہیں دی تھی ان سے واپس لی گئیں اور بالکل بندر بانٹ کی طرح سیاسی پارٹیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں. ایک ایسی خطرناک حکومت جو پاکستان کو ڈبونے جا رہی ہے، آئین کو درخور اعتنا نہیں سمجھتی، پارلیمنٹ کو درخور اعتنا نہیں سمجھتی، لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑا رہی ہے. ہماری یہ سوچ ہے، میری ذاتی بھی یہ سوچ ہے، ہم ساتھی کی یہ سوچ ہے کہ اگر پاکستان کے وہ تمام لوگ جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس میں کوئی کسی کا غلام یا کوئی کسی کا آقا نہیں، یہاں رہنے والے لوگ اپنے تاریخی مادر وطن پہ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے پاکستان کی تشکیل کی تھی. اگرچہ پاکستان کی تاریخ ساری آئین کی بحال بنانے اور نہ بنانے کی کشمکش میں گزری، اور اس عیاشی میں ہم نے ملک کا ایک حصہ کھو دیا کہ ہم آئین نہیں بنا رہے تھے، ہم اپنے اکثریتی بھائیوں کو اقتدار حوالے نہیں کر رہے تھے، ہم نے پاکستان کی قربانی دے دی اور 25 سال میں پاکستان کو ہم نے توڑ دیا. بڑی مشکل سے 73 کا آئین بنا جس پہ تقریباً پاکستان کے تمام اکابرین کے دستخط ہیں، چاہے وہ لیفٹ کے ہوں چاہے وہ رائٹ کے ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے سیاسی رویوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کیا کیا اپوزیشن کے ساتھ یا ان کا رویہ کیا تھا، لیکن ایک بات طے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تاریخ نے یہ موقع دیا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک آئین مہیا کیا، 73 کا آئین جو متفق آئین تھا، جس پہ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی تمام لوگ متفق تھے اور بڑی خوشیاں منائی گئی تھی. لیکن اس آئین کو بھی لوگ برداشت نہیں کر رہے. اب وہی لوگ، میاں محمد نواز شریف جمہوریت کا چیمپئن تھا اور ہے، ووٹ کو عزت تو پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا اور مکان، جس کی آئین کی تخلیق میں ان کے لیڈر کا بڑا حصہ تھا، ولی خان کی پارٹی، مولانا مفتی محمود کی پارٹی، جمعیت علماء پاکستان، دوسرے یہ سب مل کر خود اس آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں جو ہمارا متفقہ آئین ہے. اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑے گا، اسے چھیڑخانی کرے گا، اس کو معطل کرے گا، اس کو فلانا کرے گا، وہ کیپٹل پنشمنٹ کا سزاوار ہے. لیکن بڑی ڈٹائی سے یہ کام ہو رہا ہے. عمران خان سے ہزار اختلاف سے کوئی اس کو اچھا آدمی چاہے برا آدمی سمجھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے گزشتہ انتخابات جیت لیے تھے. بڑی اس سے یعنی یہ کیسا ملک ہے؟ ایک ملک جس کا الیکشن کمیشن ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے اور یہ حق سمجھے اس کو فلانی بات نہیں ہوگی، ججز اس کو سپورٹ کریں اور پھر بھی انتخاب ہو. انہوں نے جو کچھ ڈرامہ بنایا تھا ہم بار بار کہہ چکے ہیں، پھر تکرار کرتے ہیں. یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ آئی ہے، بندوق کے زور پہ آئی ہے. شہباز شریف میرا دوست رہا ہے، میرا اب بھی دوست ہے، لیکن کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہے، میرے منہ سے سخت الفاظ نکل جاتے ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں میں دہشت گردی کا مخالف ہوں، اور یہ حکومت تخلیقی دہشت گردی کی ہے. 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے
बंदूक के ज़ोर पे, पैसे के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे एक जीती हुई हुकूमत से उसका मैंडेट छीन लिया गया। और स्पीकर, ये कैसा स्पीकर है? स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। स्पीकर वहाँ बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को वर्दी अब जो हमारे वर्दी पोश हैं असम्बली की, उनकी वर्दी में ला के पार्लियामेंट के अंदर लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और बड़ी डटाई से स्पीकर साहब कहते हैं कि जासूसी इदारों को हर किसी माँ बहन बेटी का टेलीफोन टैप करने की इजाज़त है। इन हालात में खामोश बैठना मैं गुनाह कबीरा समझता हूँ। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमको प्यारा है। इसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, इसमें हमारे लोग रहते हैं। पाकिस्तान आइन के तहत चलेगा तो तरक्की करेगा। यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, प्रेस आज़ाद होगा, फिर जाके ये मुल्क एशिया टाइगर बनने की उसमें होगा। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के अपने को बिल्कुल वफादार समझते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यह हमारा मुल्क है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक तो ये कि आइन की पामाली हो रही है, कानून की आज़ादी नहीं है, पार्लियामेंट की ताकत नहीं मानी जा रही, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं है, लोगों के वोट का एहतराम नहीं किया जाता। इसके बाद जो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान की, वो करप्शन है। फ्राम टॉप टू बॉटम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। फ्राम टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज़ करप्ट। हर इंस्टीट्यूशन में किसी का नाम नहीं लेता, हर इंस्टीट्यूशन में पैसा चलता है, अकरबा परवरी चलती है और बड़े डंके की चोट पे चलती है। करप्शन एक किस्म का लोगों ने अपना हक तस्लीम कर लिया है। ये सिंगापुर या उसके जो साथ वाला वो है, ये दुनिया का बदतरीन करप्टरीन इलाका था। कुछ अरसा पहले वहाँ एक आदमी इक़्तिदार में आया, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ, अलामा साहब भी मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरे साथी हैं। वहाँ उन्होंने फैसला किया कि करप्शन की सज़ा मौत। मैं ये नहीं कहता कि उसकी सज़ा मौत हो, लेकिन कम से कम कोई ऐसी होनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, इस्लामाबाद में ये सारे हमारे अपनी सरकारी मुलाजमीन की हैं। हमें गिला है दुनिया की डेमोक्रेटिक क़ुव्वतों से, अमेरिका समेत। वो कहते हैं हम जमहूर के लोग हैं। अगर आप जमहूर के लोग हैं तो कम से कम हमारी इमदाद करें, हमारे इलाके में उन लोगों को सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें जो जमहूरियत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट की ताकत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा समझते हों, जो पार्लियामेंट को खारिजा और दाखिली सियासत का मंबा समझते हों। वो हमारे साथ एक एहसान कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि दुनिया वाकई एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो जाए, तो उनके पास ताकत है। माइटी अमेरिकन्स एंड यूरोपियन डेमोक्रेसीज़ वो ये कर सकती हैं कि हमारी तरफ से लूटे हुआ माल जो उनके मुल्कों में चला जाता है, वो ख़ुद से ये कह सकते हैं कि भाई तू इक़्तिदार में रहा है, तेरी जायदाद इतनी नहीं थी, ये जो तू लूट के लाया है कन्फिस्केटेड, और उसको IMF के फंड में डाल दो। हम बच जाएंगे, ये चोर उचक्के वहाँ से भाग आएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। हमने फैसला ये किया था कि इन हालात में हम कहें, मैं वकीलों से, इवन आइन पे ईमान रखने वाले जर्नलों से, जर्नलिस्टों से, जजों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस बदबख्त हुकूमत को रोकें, वरना फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान डूब रहा है। आई एम सॉरी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान अपनी बदकारियों उसकी वजह से डूब रहा है। और मेरा भाई शहबाज बंसरी बजा रहा है। इसलिए हमने मजबूर होकर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। खिते के एतबार से ईरान में जो कुछ हुआ या जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा में, नेतन्याहू यानी जर्मनी के जर्नलों को दूसरी जंग अज़ीम के बाद फाशिस्ट जर्मनी, हिटलर के यारों को, इसलिए न्यूरम्बर्ग ट्रायल में वो किया था कि इन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया है, लिहाजा इन सब को प्रोसिक्यूट करो, फांसी चढ़ाओ। अभी तक
ان کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں. کسی کو 90 سال کی عمر میں لندن سے گرفتار کیا جاتا ہے کہ یہ جنرل اس آرمی کا تھا, اس کو پھانسی دے دی جاتی. یہ چیکوسلوواکیا حال اس علاقے میں میں بول رہا ہوں. اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ قاتل ہے, اس کو وہ کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ تھا. ہماری پارلیمنٹ ابھی میں نہیں آتا, میں اس گناہ میں شامل نہیں ہو جانا چاہتا تھا. میں اس حکومت کی جو لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اس کے بجٹ میں نے حصہ نہیں لیا. میں اس گناہ بے لذت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس اسمبلی کو قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے نتیجے میں نتنیاہو کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا, انٹرنیشنل عدالتوں میں اس کے خلاف کیس ہوتا. جس طرح جرمن لوگوں کو یہودیوں کے قتل میں ابھی تک پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ لاڈلا پھر رہا ہے. ہر روز ابھی 400-300 روزانہ مرتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں بوڑھیوں کی طرح دعا کرتے ہیں, جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. خاک تم فلسطینیوں کے ساتھ ہو, تم نتنیاہو کا نام نہیں لے سکتے. ایران کے ساتھ ایٹمی اس پہ بات چیت ہو رہی تھی, ڈائلاگ جاری تھے. ڈائلاگ کے دوران ایران پہ حملہ کیا گیا. اس پہ پاکستان کو, تمام مسلم دنیا کو سخت احتجاج کرنا ہی چاہیے تھا کہ بھائی بات تو ہو رہی ہے کہ ایٹم بم ہے یا نہیں ہے. اس نے حملہ کیا, اور حملہ کیسے کیا؟ گھروں پہ کیا. یہاں فلانے جرنیل رہتا ہے, یہاں فلانے عالم دین رہتا ہے, یہاں فلانا سائنٹسٹ رہتا ہے. ایک کے بعد دو تقریباً درجن بھر کے قریب انسانوں کو گھروں میں گولیاں مار دی گئی. پھر ایران کے ساتھ تماشا شروع ہوا. جب ایران نے ہمت کی, ایران نے ریٹیلیٹ کیا, راکٹ کے ایکشن کے ذریعے اپنا دفاع کیا, تو نیتنیاہو کی بچاؤ کے لیے خود امریکہ بہادر, ہمارے شہباز بھائی خدا کو معلوم, یہ جو ایران کے ایٹمی اثاثوں پہ بمباریاں ہو رہی ہے, یو آر نیکسٹ, ہم نیکسٹ ہیں. آپ کے اس پہ حملے ہوں گے. ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے یہ چیز بیچی ہے, ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے لیبیا کو بیچی, ہم نے نارتھ کوریا کو, ہم نے فلانا کو. ان کا جو حال بنا رہے ہیں, ہمیں کون چھوڑے گا؟ خدا کے لیے یہ وقت ڈویژن کا نہیں, یہ وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں, یہ وقت تمام پاکستان کی یونٹی کا ہے. Unity not under your leadership, unity not under this government, unity تمام سیاسی پارٹیوں کی. عمران خان نے کیا گناہ کیا ہے؟ الیکشن جیتا, کس لیے وہ جیل میں ہے؟ ہفتوں سے اس کے بچوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی, بہنوں کو نہیں ملتی. پارلیمنٹ کے ممبر 6 گھنٹے شرابور اس میں بیٹھے رہتے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. اور اسپیکر ان کا کچھ نہیں کرتا. جب اپوزیشن لیڈر اپنی جیل کی بات کرتا ہے تو اسپیکر کہتا ہے میں فلانا کر دوں گا, فلانا کر دوں گا. بجٹ کے دوران, میں اور نہیں کہتا, ہمارے دوست ہیں, بجٹ کے دوران پنجاب اسمبلی پلیڈ ویری بیوٹیفل رول. انہوں نے کوشش کی, انہوں نے ہمت کی, لیکن یہاں کٹ موشنز لگاتے رہے. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی. ان حالات میں تحریک تحفظ آئین ریکویسٹ کرتی ہے تمام پاکستان کے لوگوں سے, دیر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کوئی جرنیل مجھے پیارا ہوگا, کوئی شہباز شریف کسی کو پیارا ہوگا, کوئی گوہر ایوب کسی کو پیارا ہوگا, کوئی تحریک اسلام کا کوئی بیرسٹر کسی کو پیارا ہوگا, تحریک انصاف کا. لیکن پاکستان ہماری ان غلط کاریوں کی وجہ سے خدا نخواستہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہوگا. لیٹ us all get together, آئیں ہم ایک ساتھ مل کر بسم اللہ کریں اور ایک تحریک کی بنیاد رکھیں. تحریک یہ نہیں کہ ہم کسی کو گالیاں دیں, کسی کو نہیں. پاکستان میں آئین ہوگا, رول آف لا ہوگا, ججز آزاد ہوں گے. پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان, تمام ادارے, پریس, جو دوسرے ادارے ہیں, ججز, تمام ادارے اپنے اپنے فریم میں آزاد ہوں گے, لیکن وہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. پارلیمنٹ جو بھی جیتی ہے. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, بابا مذاکرات کس بات پہ؟
शहबाज भाई से मुज़ाकरात हाँ मैं करूँगा, शहबाज भाई से मुज़ाकरात मैं करूँगा, इस तरह करूँगा कि शहबाज भाई ये जो तू उठा के ले गया ठोकरी बगा के दूसरे कैंडिडेट, ये कब वापस करोगे, ये कब वापस करोगे? इस पे मुज़ाकरात होंगी और एक कौमी हुकूमत बनाने, एक इलेक्टेड हुकूमत बनाने के लिए राह हमवार होगी। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात, ठीक है शौक़ पूरा करे, जो भी खुदा न खास्ता अगर मेरे ये दोस्त या मेरे कोई और दोस्त मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात किस बात पर? इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, नाजायज़ गवर्नमेंट जो ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे आई, जिन्होंने लोगों की वफादारियाँ तब्दील की हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में, शर्म की बात है, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में 4000 से ऊपर बच्चे जेल में, उन्होंने क्या गुनाह किया? सियासी कैदी 4000 जिन्होंने न एमएनए बनना है, न एमपीए बनना है, न सेनेटर बनना है, न बादशाह बनना है, आए थे अपनी बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम में अपनी लीडर की उसके लिए निकल आए थे, आपने उनको ठोंस दिया जेलों में, बेइज्जत कर रहे हैं बच्चियों को, औरतों को। ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका गलत है, इसके ख़िलाफ़ बगावत होगी। और अवाम बिपरे अवाम जब निकलते हैं तो फिर सब कुछ को जला के रख देते हैं। बिल्कुल ये जजेस मजीज़, ये शर्म की बात। किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, वो बांट रही हैं सीटें, अगर इन पार्टियों में थोड़ी सी भी शराफत हो उन्हें इनकार कर देना चाहिए कि मुझे ये खैरात किसी नहीं चाहिए, जीता कोई और है किसी और, वो सब ने झूलें फैलाई हुई हैं, फिर कहते हैं हम 2/3 मेजॉरिटी में हम इस्टेब्लिशमेंट को आइनी रोल देंगे, हम इस असम्बली की मुद्दत 10 साल कर देंगे। ये पाकिस्तान की बर्बादी का रास्ता है। हमने खित्ते को बचाना है, हमने इलाके को बचाना है। अभी सब की कभी अफ़गानिस्तान का जिक्र होता है, अफ़गानिस्तान के मुतालिक मैं ये नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के मुतालिक हमारी राय है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का, सिक्योरिटी कौंसिल के सारे मेंबर, अमेरिका है, फ्रांस है, फ्रांस है, अंग्रेज़ है, रूस है और ये सब मिले, बुलाएं अफ़गानिस्तान उनके तमाम हमसायों की मीटिंग, पाकिस्तान उसमें बैठा हो, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन सब बैठे हों, एक दूसरे को शिकायत इन दुनियाई मालिकों के सामने कह दें कि भाई अफ़गानिस्तान तुझसे मुझे ये ख़तरा है, पाकिस्तान का है। अगर वो उस पे ज़िद रहे कि हाँ मैंने मुदाखलत करनी है, बिल्कुल उनके हाथ बांध के फेंक दूँगा। और अगर वो कहता है कि भाई खुदा को मानो, जियो और जीने दो, मेरे इस्तिक़लाल आज़ादी का ख्याल रखो, आपकी आज़ादी का ख्याल रखूँगा, मेरे दुश्मनों को मुसल्लह न बिठाओ, आपके दुश्मनों को मुसल्लह ही बिठाऊँगा, ये बात हो और इसकी गारंटी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान दें, उनके पास बहुत ट्रम्प साहब बड़े माहिर हैं, देखिए अगर अफ़गानिस्तान वाकई बदमाशी करता है हाथ काट दो, और अगर नहीं ऐसे वो बेड़िए और बेड़ वाली बात, ये बर्बादी है, ये गलत है। कल कोलिशन के एक अहम आदमी ने इस बारे में बात की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ सबकी हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है, सबकी हमें पता है, पाकिस्तान को तोड़ना है नहीं तोड़ना, लड़ना है नहीं लड़ना, क्यों वो हमें मजबूर कर रहे हो कि हम माजी के वर्के पलटें कि जी तुम ये क्या कर रहे हो। आए इस खित्ते को बचाएं। उसका वाहिद रास्ता ये है कि पाकिस्तान अपनी हमसायों के साथ बशमूल इंडिया, ये नहीं कि मैं इंडिया को वो करता हूँ, आप सब कुछ बदल सकते हैं, यू कांट चेंज योर नेबर्स। आपका एक नेबर चीन है, दूसरा नेबर इंडिया है, तीसरा अफ़गानिस्तान है, चौथा फलाना है, इनके साथ आपने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे रहना है। यहाँ बर्बादी ये होती है कि नवाज शरीफ को शायद इसलिए मार पड़ी कि वो वाजपेयी को बस में बिठा के लाहौर ले आया था। ऐसे क्या हुआ? ये नहीं कि मैं जो भी जिस तरह ईरानियों ने किया वेल एंड डन, ये पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता हमला होगा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसकी दिफा में हर हद तक जाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तू ये मेरा
بابا ہے تو جس طرح کہے گا اتنا ہی چلائیں گے جمہوری طریقے سے، چلائیں گے جمہوری طریقے سے. ٹرمپ صاحب وہ کر رہے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں، احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں. ضیاء الحق سب سے زیادہ بلو ایٹ چیپ آف امریکنز، اور جب ان کے مقاصد پورے ہوئے 1,00,000 cc پیٹرول میں جلا دیا اس کو. 1,00,000 cc پیٹرول یہ کافی ہے، یہ جو بڑا تھیارا جو 730. اس میں بہترین ہمارے جنرل ضائع ہوئے. اختر عبد الرحمن تھا، بہت بڑے سارے لوگ تھے جنہوں نے بڑی خدمت کی تھی. مہربانی کریں خدا کو مانے، دوسروں پہ اتنا بھروسہ نہ کہ ٹرسٹ یور اون پیپل، ٹرسٹ یور اون کنٹری، ٹرسٹ یور اون. کہتے ہیں اسلام، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں بڑے عالم دین علامہ صاحب، پاکستان اسلام کا قلعہ یہ ہے کہ اس میں اسلام قید ہے. اسلام پکا قیدی ہے یہاں. کون سا اسلام؟ ہاں یہ ہے بس پاکستان کا قلعہ. ہاں اسلام کون سا اسلام؟ کہاں کا اسلام؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. دنیا کے ایک ادارے نے ابھی رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 47%. یہ ہماری گاڑیاں کبھی کبھی ایمانداری سے مجھے کبھی دکھ ہوتا ہے. یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اس کی ایک ٹینکی ہم بھرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، یہ کوئی 22-23 ہزار میں بھرتے ہیں ایک ٹینکی تیل. 23 ہزار ایک غریب پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان کو میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے. کیسے چلے گا یہ ملک؟ یہ غریب نکلیں گے. اور یہ غریب عمران خان کی پارٹی جو بھی کہے، عمران خان کا جیل میں ہونا غلط ہے. دنیا میں قانون ہے، اگر کوئی بہت بڑا اسمگلر ہو، کوئی بہت بڑا قاتل ہو، بہت بڑا خدا نخواستہ دنیا کے جرائم میں ملوث ہو، اس کو یہ حق ہے کہ اپنی بچیوں سے ملے. اس کو یہ حق ہے کہ اس کی ملاقات ہی اس کے پاس آئے. مہینوں سے اس کے بچے اس کی ملاقات کے لیے نہیں گئے. ایم این ایز ایم پی ایز وہاں کھڑے تھے پسینہ. کیسے ایم این ایز ہو؟ آگ لگا دو اس اسمبلی کو. تم کیسے ایم پی اے ہو؟ تم کیسے ایم این اے ہو؟ تمہیں ایک سپرنٹینڈنٹ جیل وہاں ایک کرنل ملاقات نہیں دیتا. لگا دو اس اسمبلی کو اور اسپیکر کو کہاں سے پکڑ کے باہر پھینک دیں کہ تو کس چیز کا اسپیکر ہے. یہ حالات تھے، اس لیے ہم نے پریس کانفرنس بلائی تھی. آپ کے ہم مشکور ہیں، آپ آئے. ابھی بسم اللہ جو بھی آپ پوچھیں گے. میں بسم اللہ علامہ صاحب، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت اہم جگہ ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے. یہ جو نیتن نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا اپنا مودی نے، پھر جو نیتن نے وہاں پر حملہ کیا، پہلے سیریا کے اوپر قبضہ کیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد ایران پر حملہ کیا. تو اگر خدا نہ خواستہ ایران کی دیوار ڈھہ جاتی تو وہ تو گریٹر ریسرچ بنانا چاہتے ہیں، سب ملکوں کو ریسرچ کا ری شیپ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بارڈر ہوتا ان کا. پاکستان کس طرح سے سینڈوچ بن جاتا ان حالات میں جب پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر بالکل نہیں ہے، یہاں کسی کے حق رائے دہی نہیں ہے، قانون کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ابھی محرم ہے، اب پنجاب میں دیکھ لیں، باقی جگہوں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ پنجاب میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. ہمارا بنیادی حق ہے ہم اپنی عبادت کریں، آزادی کے ساتھ کریں، لیکن پولیس والے ایسے ہیں جیسے کسی کی کمین میں نہیں بندھا ہوتا، کسی دہشت گرد کی کمین میں چھاپا مارتا ہے، پکڑتا ہے. ایسے یہ حالت ہے ان کی. سچو لگتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سے بھی اوپر کوئی چیز ہے. رول آف لا کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ہر گزرتے دن سے لوگوں کا اعتماد اپنے سسٹم پر ختم ہو رہا ہے. یہ ملک اس وقت اپنی نیشنل پاور کھو چکا ہوا ہے. کوئی نیشنل پاور نہیں اس وقت، لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے ان کو نجات دلائے گا، امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز کرے گا، نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کرے گا. جیسے خان صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق بہت زیادہ ان کو پیارا تھا امریکن کو، اس کا دنیا سے سفر جو ہے کیسے ہوا ہے، اس کی لاش بھی نہیں ملی، جل گئی اس کا باڈی. تو امریکہ پر پھر آپ اسے نوبل پرائز کا امن امان دینے کی بات کرتے ہو. جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں ان کا سرپرست ہے، ان کو اسلحہ دیتا ہے. یورپین تہذیب و تمدن کا برہنہ پن سب کے سامنے آ گیا ہوا ہے. کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے.
کوئی وومن رائٹس نہیں ہے، کوئی چلڈرن رائٹس نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن، اسکولوں کو، یونیورسٹیز کو، اسپتالوں کو، ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تہذیب ہے پر اندر سے جو وحشی درندہ تہذیب ہے برہن ہے وہاں پر مسلط کی جا رہی تھی، دنیا اس کے سامنے ہے۔ اور جب قومیں لیڈرشپ دنیا کی جو پیش کرتے ہیں اخلاقی طور پر لوگوں کی نگاہ میں گر جاتی ہے، وہ کبھی دنیا کی نظروں میں پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے۔ امریکہ، یورپ یہ اخلاقی طور پر ڈھہ چکا ہوا ہے۔ ایک ایسی بیساکھی پر آپ یقین اعتماد کرنا چاہتے ہیں جو خود ٹوٹ چکی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں، ہم ایسٹ میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ، ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے چاہیے۔ لک ٹورڈز ایسٹ بہت عام ہے۔ ہم اپنے اقتصادی ریلیشن، سیاسی ریلیشن، سوشل ریلیشن ایسٹ کے ساتھ، ایسٹ میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو ہم پر پابندیاں لگائے گا، سینکشن لگائے گا، جس کو ہم سے دشمنی ہوگی خدا نخواستہ، جس کو کوئی بڑے اہداف ہیں کہ جناب والا ہمیں ڈسٹیبلائز رکھنا ہے ہمارے ملک کو اور اس کو پریشان رکھنا ہے ہمیں۔ لہٰذا ہمیں یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ آپ کو جو ہے فارن پالیسی کے حوالے سے گائیڈ کر سکتی ہے۔ وہاں عقل جمی موجود ہوتی ہے، عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں، عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ان کے سارے فیصلے انلیجیٹیمیٹ ہیں، انلیگل ہیں، یہ غیر قانونی، غیر آئینی حکومت ہے، یہ پاور کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی انلیگل ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، کوئی لیگلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کو تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں۔ ابھی جو بجٹ آیا ہے، جسے خان صاحب نے کہا کہ اس گناہ باللذت میں شامل نہیں تھے، یہ بجٹ تباہ کن بجٹ ہے، آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور خدا گواہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا مکر و فریب اور دھوکہ ہے کہ جو مداری ہے نا، جو مداری کرنے والے، وہ بھی ان سے حیران ہو جائیں یار۔ ہم عربی میں کہتے ہیں کہ وہ خاتون جس کا جوان بچہ مر جائے تو وہ بھی ہنس پڑے، ان کے جھوٹ، مکر، فریب اور دھوکے دیکھ کر۔ لہذا پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں کرتے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے، آپ نہ الیکشن کے ذریعے چینج لانے دیں گے، آپ لوٹ لیں گے، پارلیمنٹ ارریلیونٹ، عدلیہ ارریلیونٹ، مقننہ لونڈی، اور مجریہ بھی لونڈی حکومت نہیں کر رہے، یہ وہ ہیں غلام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ جو اپنی جن کے اندر عزت نفس ہی نہیں ہے، جن کے اندر انسانی کرامت ہی نہیں ہے، وہ اپنی قوم اور ملت کی عزت اور وطن کی عزت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا جب سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر عوام کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اٹھیں اور اس فرسودہ سسٹم کو ڈھا دیں، اٹھا کے پرے پھینکیں۔ دیکھنا اب جب یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، کوئی بھی اٹھا جس پر عوام اعتماد کرتے ہیں، وہ کہے کہ جی اب الیکشن ہمارے لیے راستے بند ہیں، الیکشن سے ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ سے ٹھیک نہیں کر سکتے، کہیں سے لوگ ریلیف نہیں مل سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو ڈھائیں، لوگ ساتھ دیں گے، لوگ کنونسڈ ہو جائیں گے ہاں واقعی ٹھیک بات کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لوگوں کو خود ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ لہٰذا پاکستان خطرناک صورتحال کا شکار ہے۔ آپ چین کی بانسری مت بجائیں، مشکل حالات کا شکار ہے، ہر لحاظ سے مشکل حالات کا شکار ہے۔ آپ سمجھتے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا کے گولیاں مار کر چپ کرا دیا ہے، نہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں نفرت اور غصے اور غیظ و غضب کے الاؤ دھک رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں اور پاکستان کو مزید تباہی بربادی سے روکا جائے، نہیں تو آپ کا حال وہی ہوگا جو پوری تاریخ کے ڈکٹیٹروں کا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہ عزت سے جیے نہ عزت سے مرے، وہ رسوا ہوئے اور نشان عبرت بن گئے۔ شکریہ۔ میں ایک بات بھول گیا، پیچھے تھا، نوٹس میرے پاس نہیں تھے۔ یہ جو ہماری افواج اپنی لوگوں سے لڑ رہی ہے، یہ بڑا خطرناک ہوا ہے۔ وزیرستان میں، بلوچ علاقے میں، فلانی جگہ میں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے مقام نہیں بنے گا کہ فلانا خوارج جو فلانا سپورٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جھگڑا کیوں ہے، کیا ہے۔ ابھی پھر کہا جا رہا ہے کہ قبائلی سسٹم یا جرگہ سسٹم وزیرستان میں ریوائیو کیا جائے گا۔ ان چالاکیوں سے کام نہیں بنے گا، یہ پاکستان کو برباد کر دیں گے۔ آپ صرف ایک بات کہیں